السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الخلق عيال الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نڈر ہو کے جینا اصولوں پہ مرنا، نڈر ہو کے جینا اصولوں پہ مرنا، جسے ٹھیک سمجھو اسے کر گزرنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو آج کے اس دن میں جمعے کی نماز کے فرض کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے مسجد میں آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے اور میرے کہنے کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس آیت کریمہ میں میرا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بلا شبہ اس کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ نے آسمان سے دنیا میں نازل فرمائی اور خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. جو ہم صبح فجر کے وقت یا عشاء کے وقت جس وقت ہم قرآن کریم کو کھول کر پڑھنے کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی قرآن مقدس تو ہے جس قرآن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے بھی اس کو نازل کیا ہے، میں نے بھی اس کو دنیا میں اتارا ہے، میں نے بھی اس کو جبریل کے ذریعے میرے محبوب کے پاس بھیجا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میری ہی ذمہ داری ہے قیامت تک اس کی حفاظت کرنا. دنیا میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں آیا جو قرآن کی ایک آیت تو کیا، قرآن کا ایک نقطہ تو کیا، ایک زبر تو کیا، ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ میرے رب نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کہا کہ میں نے نبی پر قرآن تو اتار دیا ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا انسانوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نبیوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تمہارے بس میں تو اتنا ہے، تم اسے اپنے سینے میں سما سکتے ہو، تم انہیں یاد کر سکتے ہو، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے اوپر ہے. وہ قرآن مقدس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. نبی کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، یہ قرآن میرے رب نے مجھے یہ میرے اوپر نازل فرمایا ہے، یہ 23 سال کے عرصے میں میرے اوپر نازل ہوا ہے. کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں قرآن مقدس نازل ہوا ہے. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت اور کبھی اس سے زیادہ. جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے میرے رب نے جبریل امین کے ذریعے میرے رب نے میرے محبوب پر قرآن کریم کو نازل فرمایا. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مقدس جو کتاب دی ہے،
پہلی امتوں کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تورات کتاب دی تھی، اور حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو انجیل کتاب دی تھی، اور حضرت داؤد نبی علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو دنیا میں پہلی کتابیں نازل فرمائی ہیں اس سے یہ ذرا ہٹ کر ہے، یہ ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں، بی اے کی کتاب ہو یا ایم اے کی کتاب ہو یا کانسٹیبل بھرتی کی کتاب ہو، کوئی بھی دنیا کی ایسی کوئی کتاب ہو، اگر اس کو پڑھتے ہیں تو شروع میں اس کا لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ میرے لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دینا، تاکہ اگلی بار یہ کتاب چھپے گی تو اس میں غلطی سدھر جائے گی۔ لیکن میرے رب کے کلام کو تو دیکھو، میرے رب کے قرآن کو تو دیکھو، میرے رب نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی انسان غلطی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب کو میں نے تم کو دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی انسان شک نہیں کر سکتا، جس میں کوئی انسان شبہ نہیں کر سکتا، جس میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کتاب کے اترنے کے بعد اس میں کوئی سدھار ہوا ہے یا اس میں کوئی غلطی نکالی گئی، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے میں نے دنیا میں اتارا ہے، ویبشر المؤمنین، اور انسانوں کو میری امت کو یہ پیغام دینے کے لیے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اگر تم صراط مستقیم پر زندگی گزارو گے، اگر تم میرے محبوب کے طریقے پہ زندگی گزارو گے، ویبشر المؤمنین، تو ان کے لیے خوشخبری سنا دو کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ جو میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارے گا تو انہیں میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، تو انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو قرآن کے راستے پر چلے گا، جو قرآن کی اتباع کرے گا، جو قرآن کے اپنے سینے میں یاد کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَهُ آخِرُ آیَةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے قرآن کریم کو پڑھتا جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں قرآن کریم کی آخری آیت، قرآن کریم کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس کی آخری آیت ہوگی، وہاں پر تیری جنت ہوگی۔ قرآن کریم کو تو پڑھتا جا، ایسے ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف میرے رب کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے، جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اگر ہم فضیلت کو دیکھنا چاہیں، قرآن کریم کی اگر ہم تفسیروں میں اگر دیکھنا چاہیں، آیت کریمہ کی اگر ہم تفسیر اٹھانا چاہیں، سورہ فاتحہ کی اگر ہم تفسیر اٹھانا چاہیں، تو ہمیں یہ ملے گا کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت شیطان رونے بیٹھ گیا تھا۔ دھیان سے سننے کی بات ہے، شیطان 4 مرتبہ رویا ہے۔ ایک مرتبہ تب رویا جب میرے رب نے شیطان کو جنت سے دھکیل دیا تھا، اس وقت شیطان رویا تھا۔ دوسری مرتبہ تب رویا جب میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب تیسری مرتبہ اس وقت شیطان رویا تھا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے گھر میں میرے محبوب تشریف لائے۔ چوتھی بار جب شیطان رویا تھا جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا دے
صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر چلنے کے لیے تو نے انعامات کو نازل فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مجھے اس راستے پر چلا جس پر تیرا غضب نازل ہو۔ شیطان اس وقت رویا تھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے فرمایا ہے، علماء اکرام لکھتے ہیں، کسی نے شیطان سے پوچھا کہ تجھے آج رونے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ شیطان کہنے لگا کہ میں کیوں نہ روؤں، میرے لیے آج تو بڑی بربادی کا دن ہے، میرے لیے آج تو خسارے کا دن ہے، میرے لیے آج تو بڑے نقصان کا دن ہے۔ میرا رب یہ کہتا ہے کہ جو شخص اخلاص و للہیت کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھ لیتا ہے، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ تعالی حرام فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ تبارک الذی کہتی ہے، او میرے بندے، او مجھے دنیا میں تلاوت کرنے والے اور دنیا میں میری تلاوت کرنے والے، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت اور عشاء کے وقت قرآن کریم کو پڑھنے والے، سورہ تبارک الذی کہتی ہے، میری دنیا میں تلاوت کرنے والے، او اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، جب تو مر جائے گا، جب تجھے سب لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب تجھے تیرے گھر والے قبر میں اتار کر واپس گھر پر روانہ ہو جائیں گے، اس وقت قبر میں تیرے کام آؤں گی۔ سورہ تبارک الذی کیا کہتی ہے، او میرے بندے، میرے رب کے کلام کو پڑھنے والے، جب تجھے سب لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، سب لوگ تجھے دفن کر کے مٹی کو ڈال کر ہاتھوں کو جھاڑ کر اپنے گھروں کو واپس چلے جایا کریں گے، اس وقت تیری سفارش کا ذریعہ میں بنوں گی۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے، او میرے رب کے بندے، جب تو عشاء کے بعد میری تلاوت کر لیا کرے، اگر تو عشاء کے بعد روزانہ کا معمول بنا لے، روزانہ عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کر، مالک کائنات کی قسم، تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں رب کا قرآن تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو قرآن کو ہلکے میں لے لیا ہے، ہم نے قرآن کی فضیلت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرا رب خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میرا رب کہتا ہے یہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے خود کے ذمہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے خود کے ذمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک قبرستان سے ہو کر گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت کو عذاب ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ جب دوسرے تیسرے دن واپس اسی قبرستان کے آگے سے گزر رہے تھے، دھیان سے میری بات کو سننا، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، اس قبر میں اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں، اور اس قبر میں لیٹنے والی ایک بوڑھی عورت جو 2 دن پہلے اس پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، 2 دن پہلے فرشتے اسے عذاب دے رہے تھے، آج 2 دن بعد یہ کیا ماجرا پیش آیا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی۔ فوراً رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے کہ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ 2 دن پہلے میں نے تو یہ دیکھا تھا، اس عورت کو عذاب ہو رہا تھا، اس عورت کو قبر کے کیڑے کھا رہے تھے، اس عورت کو تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن 2 دن کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس پر تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہے، یہ بوڑھیا عورت جنت کے باغات میں گھوم رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، میری بات کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ، اس عورت کے اوپر میں عذاب کو کیسے ٹال سکتا ہوں، اس عورت کو میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں، جب 2 دن پہلے اس عورت کے پوتے نے مدرسے میں جا کر کسی مولوی صاحب کے پاس کلام اللہ شریف کو شروع کیا ہے۔ اس عورت کے پوتے نے، اس بوڑھی عورت کے پوتے نے مدرسے میں جا کر مولوی صاحب کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ایک قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا ہے۔ میرے رب کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس عورت کا پوتا قرآن کریم کو ابتدا کرے، جس عورت کا پوتا قرآن کریم کو شروع کرے، میرے رب کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کو میں عذاب دے سکوں۔ قرآن کریم کی برکتوں کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو عصری تعلیم دو، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بھی دو، دین محمدی کی تعلیم دینا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس قرآن کے لیے بہت سارے عورتوں کو اور بہت سارے مردوں کو شہید ہونا پڑا ہے، اور بہت سارے عورتوں کو تکلیف اٹھا کر اس دنیا کو چھوڑ کر میرے رب کے دربار میں حاضر ہونا پڑا ہے۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، فرعون جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں سے، وہ عورت فرعون کے وہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتی تھی، مزدوری کرنے کے لیے جاتی تھی۔ اپنے یہاں پہ جو ایک عورت کام کرنے آتی ہے، وہ آپ کے دین کے بجائے وہ موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو فالو کرتی ہے، موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتی ہے۔ فرعون نے اس عورت کو اپنے دربار میں بلایا، بھرے مجموعے میں اس عورت کی گود میں ایک چھوٹا معصوم بچہ تھا۔ اس عورت کو کہنے لگا کہ تو موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا انکار کر دے، موسیٰ کے کلمے کا انکار کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ عورت بھی بڑی بہادر عورت تھی، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تھا، اس نے کلمے کا مزہ چکھ لیا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے سے باز نہیں آ سکتی، میرے رب کے کلمے سے میں باز نہیں آ سکتی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ فرعون نے اپنے خادموں کو کہا کہ ایک بہت بڑی کڑھائی لائی جائے اور اس کے اندر تیل کو گرم کیا جائے۔ جب تیل کو گرم کر دیا گیا، اتنا تیز گرم کر دیا گیا کہ اس کے اندر اگر کسی کو ڈالا جائے تو 1 منٹ کے کم عرصے میں وہ بھون جائے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس عورت کے گود سے معصوم بچے کو فرعون نے چھینا اور اٹھا کر اس تیل میں ڈالنے کے لیے اس تیل کے اوپر کو پکڑا اور کہنے لگے کہ اب تیرے پاس آخری موقع ہے، اب تیرے پاس آخری موقع ہے، اگر تو رب کے کلمے کا انکار کرتی ہے تو میں تیرے بچے کو چھوڑوں گا، اگر تو رب کے کلمے کا انکار نہیں کرے گی تو اس بچے کو میں تیل کے اندر ڈال دوں گا۔ میرے رب کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھو، جب اس بچے کو تیل کے اندر ڈالا جا رہا تھا، آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ تڑپنے لگی، کپ کپانے لگی۔ میرے رب کی غیرت کو جوش آ گیا، میرے رب نے اس معصوم بچے کو زبان دے دی۔ معصوم بچہ بولنے لگا یا امیہ اصبری اصبری انکا ہم المفلحون، اے میری اماں جان آپ صبر کا دامن پکڑے رہے، آپ صبر کا دامن پکڑے رہے، وانکا ہم المفلحون، بلا شبہ آپ ہی کامیاب ہونے والی ہیں۔ جب یہ اپنے بچے کی زبان سے سنا تو اس کا سکون آ گیا، اس عورت کو چین آ گیا۔ اس بچے کو تیل کے اندر ڈال دیا گیا، کچھ ہی عرصے میں اس کا گوشت پگھل گیا اور صرف سفید سفید ہڈیاں باقی رہ گئی، اور کہنے لگا کہ اے عورت اب بتا تیرا کیا عقیدہ ہے، اگر تو اب بھی محمد کے، اب بھی تو اس نبی کے کلمے سے باز نہیں آتی، اب تو اللہ کے کلمے کا انکار نہیں کرتی، تو تجھے بھی اس تیل کے اندر ڈال کر بھون لیا جائے گا، تجھے بھی اس تیل کے اندر ڈال کر مار دیا جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے میرے رب کا کلمہ پڑھا ہے، اب میں اس سے انکار کرنے والی نہیں ہوں۔ قربان جاؤں، ایسی بہادر عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے ایمان کے مزے کو چکھا ہے، ایمان کی حلاوت کو انہوں نے چکھا ہے۔ آج ہمارا حال تو دیکھو، قرآن کریم تو پڑھتے ہیں، نبی کی سنتوں کو بھی پڑھتے ہیں، نبی کی حدیث کو پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس عورت کو جب تیل کے اندر ڈالا جا رہا تھا، جب آخری وصیت اس عورت سے پوچھی گئی تو اس عورت نے کہا کہ میری ایک ہی وصیت ہے، جب آپ مجھے یہاں سے نکالو تو میرے اور میرے بچے کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں باندھ کر فلاں جگہ پر دفن کر دینا۔ فلاں جگہ پر اس عورت کو دفن کر دیا گیا، ان کی ہڈیوں کو لے کر دفن کر دیا گیا، اور کئی ہزار سال بعد جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ مکہ المکرمہ سے چل کر مسجد اقصی فلسطین کی طرف جا رہے تھے، اس وقت جاتے ہوئے مصر کے قریب پہنچے، میرے نبی نے کہا کہ جبریل مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل مجھے یہاں پہ جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل بتا یہاں سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ جنت تو یہاں سے بہت اوپر ہے۔ جبریل امین نے فرمایا
جبریل امین نے پورا یہ واقعہ بیان کر دیا کہ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی تھی، فرعون نے اتنی سخت سزا دی تھی، فرعون نے اس کو اتنی سخت سزا دی تھی کہ اس کو اور اس کے بچے کو تیل کے اندر بھون دیا تھا۔ میرے دوستوں، یہ عورتیں گزری ہے جنہوں نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا تھا، جنہوں نے نبی کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑا، جنہوں نے نبی کے دین کو مضبوطی سے پکڑا، لیکن ہمارے حال کو دیکھو اور ہماری امت کہاں پہ جا رہی ہے۔ رسم و رواج کو ہم نے اپنا لیا ہے، دنیا کے طریقوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں مرنے والے یہ آواز دے رہے ہیں کہ لوگوں آج ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد تمہارا نمبر آنے والا ہے، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، توبہ کر لو، صراط مستقیم پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو دنیا میں جائیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگے جائیں گے، یہ دنیا تمہیں گمراہی کے راستے پر لے جا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کی مثال ایک چراغ کے مانند ہے، اگر ایک چراغ کو، ایک موم بتی کو جلا کر کسی ہوا میں رکھ دیا جائے اور اس کو بجھنے میں کچھ سیکنڈ لگیں گے، اسی طرح انسان کی زندگی ہے، کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے، کب میرے رب کے پاس چلا جائے، اس کا کوئی انسان کو بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس میرے رب نے موقع دیا ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی باقی ہے، ہمارے پاس ہم نے جو عمر گزار لی ہے اس پر ہمیں پچھتاوا ہونا چاہیے، رب سے کہیں کہ اللہ ہم نے عمر گزار دی، کوئی بات نہیں، میرے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن آگے جو ہم زندگی گزاریں گے وہ میرے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، صراط مستقیم پہ طریقے پہ زندگی گزاریں گے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو، آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو۔ یہی بچے جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، یہی بچے اس بڑھیا کی طرح تمہارے بھی مغفرت کر دی جائے گی، یہ بچہ تمہارے جانے کے بعد قرآن شریف کو پڑھے گا، گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، میرا رب کہے گا کہ اس کی بخشش کر دو، اس کے پوتے نے قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا ہے۔ بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اگر انسان قرآن کریم کی فضیلتوں کو بیان کرنا چاہے تو انسان تھک سکتا ہے، انسان بول بول کے تھک سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی فضیلتیں میرے نبی نے کہا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں دوستوں، جو میں نے کہا ہے کہ اس پر عمل کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کان سے سن لیا اور دوسرے کان سے بائی پاس، عمل کی نیت سے اگر سنیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے تمہارے اندر سننے کا جذبہ ہے، تمہارے اندر علماء اکرام کی قدر کرنے کا جذبہ ہے، تمہارے اندر ایک حوصلہ ہے علماء اکرام کی قدر کرنے کا، مولویوں کی بات سننے کا، حق کی بات سننے کا تمہارے اندر جذبہ ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں، صراط مستقیم پر آ جاؤ، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ، زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب